بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ مہینہ بہت عظمت والا، بڑی رحمتوں برکتوں والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو ایسا مہینہ ہے جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ تمہارے اوپر رمضان آ گیا جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ، اللہ کی خاص رحمت اس مہینے میں اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس مہینے میں اتارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس مہینے میں بندوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ بقیہ 11 مہینوں میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے جو اللہ سے دوری پیدا ہو گئی، جو دل پر ایک غفلت طاری ہو گئی، تو اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف پھیر کر اپنے دلوں سے اس غفلت کو، اس دوری کو ختم کیا جائے، دل کو پاک صاف بنایا جائے۔ اس مہینے کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے مختلف اداروں میں آفیسر ہوتے ہیں، اب ان افسروں کو مزید ترقی دینے کے لیے محکمے میں کورس کروائے جاتے ہیں۔ جو افسر وہ کورس پاس کر لیتے ہیں تو ان کے عہدے میں ترقی ہو جاتی ہے، ان کی تنخواہ، ان کی مراعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کی عبادات کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ پہلے سے جتنا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اس مہینے کی عبادتوں کے ذریعے سے اس تعلق میں اضافہ ہو جائے، اس تعلق میں ترقی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی جو سب سے بڑی عبادت ہے روزہ، اس کا ذکر فرمایا۔ یا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یعنی کیا مطلب کہ روزے میں اللہ جل شانہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں۔ ثواب تو روزے کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ کسی حساب میں نہیں آ سکتا، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ملتا ہے۔ نیکی تو ایک ہی ہے، لیکن ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی نہیں لکھا جاتا بلکہ کم سے کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، گویا کہ اس نے 10 نیکیاں کر لی، اور یہ کم سے کم ہے۔ پھر کسی کے لیے 100 گنا، کسی کے لیے 500 گنا، کسی کے لیے فرمایا کہ 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تو باقی نیکیوں کا حال ہے، جسے پاک میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا الصوم، کہ باقی نیکیوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کا ثواب وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کا یہ قانون نہیں ہے، روزے کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر انسان کا جو نیک عمل ہے وہ اس کے اور فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے، فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں۔ الا الصیام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا اجزی بہ، اور روزے کا ثواب بھی میں خود دوں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جب دیں گے، خود ثواب دیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، وہ کسی حساب میں نہیں آ سکتا، وہ کسی شمار میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے میں رکھا ہے۔ تو روزے کا ثواب تو بہت زیادہ، روزے میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی فائدے بھی رکھے ہیں، روزے میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے صحت رکھی ہے، روزے میں اللہ تعالیٰ نے روحانی فائدے بھی رکھے ہیں، روزے میں آخرت کے ثواب بھی رکھے ہیں۔ روزے کے اہتمام کی برکت سے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان، اس سے داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑی برکت روزے کی، جو سب سے بڑا فائدہ روزے کا، وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے، یہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تم روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی ایک صفت ہے جو بندوں کے اندر ہوتی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، اس لیے روک لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ گناہ سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ قرآن پاک نے جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، تو تقوی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے آدمی روک لے۔
گناہ کا خیال دل میں پیدا ہوا، لیکن دل میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، میں گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اس دھیان کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزے کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ روزہ رکھنے سے تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، روزہ رکھ کے تم اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر لو۔ اب روزے کے ذریعے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو روزے کے ذریعے سے تقویٰ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں خود تقویٰ سکھاتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں اس کی طرف توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے کہ جب ہم صبح روزہ رکھ لیتے ہیں تو اب شام تک ہمارے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف کس چیز کا پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ کہیں کوئی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ اگر کبھی جمعے کے دن نہانے کی نیت ہو گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی، اب نہاتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ تو یہ ایک جو دل میں احتیاط پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا روزہ کسی طریقے سے نہ ٹوٹے، تو اب اسی کھٹک کو ہم نے ترقی دینی ہے، اسی دھیان کو، اسی جو دل میں احتیاط کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ کیسے؟ اب تھوڑا سا ہم غور کریں کہ پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک آدمی تنہا اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، اور فریج میں ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، پینے کے لیے دودھ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ رکھ لیا تو اب پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، دودھ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا پینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے پانی پی لیا، اگر میں نے دودھ پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، حلال پھل رکھے ہوئے ہیں، اپنی حلال کمائی سے خریدے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں نے اگر کھا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے روزے میں ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو حلال چیزیں چھوڑ دی۔ تو جو چیزیں ہمیشہ سے حرام ہیں، کبھی حلال ہوئی ہی نہیں، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، گالی دینا، کسی کو تھپڑ مارنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی حلال ہی نہیں ہیں، جو پہلے سے حرام ہے۔ کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو اذیت دینا، تو یہ تو حرام ہے، ہمیشہ سے حرام ہے۔ جھوٹ بولنا ہمیشہ سے حرام ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا ہمیشہ سے حرام ہے۔ تو جو چیزیں کبھی حلال ہوئی نہیں، تو ان سے بھی ہم نے اب یہی جو روزے میں ہمارے دل میں ایک کھٹک، ایک خوف پیدا ہو جاتی ہے، ایک احتیاط پیدا ہو جاتی ہے کہ حلال چیزیں نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم غور کریں کہ یہ جو اللہ نے منع کیا کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، یہ تو صبح سے شام تک ہے، یہ تو صبح سے شام تک منع ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی، سورج غروب ہوا تو پانی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے دھیان کی وجہ سے جو چیزیں صبح سے لے کر شام تک کھانا منع ہوئی، ان سے تو ہم رک گئے، لیکن وہ چیزیں جو کبھی حلال ہوئی نہیں، جو ہمیشہ سے حرام ہے، تو ان سے رکنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئے، کھانا کھانے سے رک گئے، پانی پینے سے رک گئے، کھانا کھانے میں بھوک بھی لگ رہی ہو، شدید خواہش بھی ہو، پھر بھی کھانا نہیں کھا رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی کھانا نہیں کھا رہے، وضو کرتے ہوئے پانی میں احتیاط کر رہے ہیں، کلی احتیاط سے کر رہے ہیں، نہاتے ہوئے کلی احتیاط سے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا اگر گھونٹ بھر لے پانی کا تو پانی نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ کہ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جب صبح سے لے کر شام تک اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے رک گئے، تو وہ چیزیں جو اللہ نے کبھی حلال نہیں کی، جو ہمیشہ سے حرام ہے، ان سے رکنا کتنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ جو روزے میں ایک جذبہ بنتا ہے، اس جذبے کو ہم باقی زندگی میں لے کر جائیں، اس جذبے کو باقی زندگی میں لے کر جائیں کہ جب بھی گناہ کرنے کا کوئی دل میں خیال، کوئی وسوسہ شیطان پیدا کرے تو فوراً ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جب شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، گناہ کرنے کا موقع پیدا کرتا ہے، تذکروا، تو اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ گناہ وہ ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو جب وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو اچانک ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں اس تقوی کی تربیت دے رہا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بچ گئے،
جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان حلال چیزوں سے رک گئے، تو اب باقی زندگی میں جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ سے منع کی ہیں تو اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ روزے کا ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب اسی طریقے سے روزہ ہمیں اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے، تو ہم نے وہ اللہ کی اطاعت سیکھنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے سکھاتا ہے کہ صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی صبح صادق ہو گئی، جیسے ہی اذانیں شروع ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اب ہم نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا، پھر سارا دن کھانے پینے سے بچ رہے ہیں، اور جیسے ہی شام ہوتی ہے تو اب پھر جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، پتہ چل گیا کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو وہی کھانا پینا، تھوڑا سا ہم غور کریں کہ روزہ ہمیں کیسے اللہ کی اطاعت سکھا رہا ہے، کیسے اللہ کی اطاعت سکھا رہا ہے کہ سورج غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے ہم کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کھانے پینے سے رک رہے ہیں، کیوں کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہو گیا اب وہی کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کیوں کہ اب اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھوکا رہنا پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں جلدی کریں گے۔ جب افطار کا وقت یقینی طور پر ہو گیا، اس میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا، تو اس کے بعد پھر کھانے پینے سے نہ رکیں، تو فرمایا یہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے۔ اب یہ کھانا پینا اللہ کو پسند ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہی کھانا پینا حرام، اور ایک لمحے کے بعد سورج غروب ہو گیا تو وہی کھانا پینا اللہ کو پسند، اس کے کھانے پینے کا حکم، اس کے کھانے پینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہ تو کسی چیز کے کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی چیز کے نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے رکے ہوئے تھے، اس وقت کھانے پینے سے رکنا اللہ کو پسند تھا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اب کھا پی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ پیو۔ اب کھانا پینا اللہ کو پسند ہے، تو یہ کھانا پینا کیوں پسند ہو گیا جو پہلے ناپسند تھا؟ کیونکہ اب کھانے پینے کا حکم آ گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو کچھ بھی خیریں اللہ نے رکھی ہیں، جتنی بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی دنیا آخرت کی خیریں ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہیں، وہ اللہ کی ماننے میں ہیں، اپنی مرضی کو، اپنے رواجوں کو پیچھے چھوڑ دینے میں ہیں، اللہ کے حکم کو آگے رکھنے میں ہے۔ جب اللہ کا حکم تھا کھا لیا، جب اللہ کا حکم آیا کھانے سے رکے، پھر اللہ کا حکم آ گیا پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ہماری اطاعت میں، ہماری ماننے میں، جس کام کا ہم کہیں اس کے کرنے میں تمہاری خیر ہے، جس کام سے ہم رکنے کا کہہ دیں اس سے رکنے میں تمہاری خیر ہے۔ تو خیر اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم ماننے میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ ہمیں روزے سے سبق دیا جا رہا ہے، روزہ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے۔ پھر روزے میں ہمیں اللہ کے دھیان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے روزے میں نے عرض کیا کہ سخت بھوک کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو پتا چلے نہ چلے، اللہ کو تو پتا چلے گا۔ ہر مسلمان، جتنے بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو وہ کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے کھانے کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، پانی میں بھی احتیاط کریں گے، وضو کرتے ہوئے کلی میں بھی احتیاط کریں گے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہو نہ ہو اللہ کو تو پتہ ہے۔ اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کا دھیان ہے یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ عام طور پر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یا جو دیکھ رہا ہے تو یہ تو مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جب یہ دل میں دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب یہ روزے میں تو یہ دھیان ہوتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ دھیان زندہ ہوتا ہے، یہ دھیان بیدار ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس دھیان کو روزے کے بعد بھی اپنی ساری زندگی میں لے کر آنا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس دھیان کو ہم نے ترقی دینی ہے۔ تو یہ روزے کی تربیت ہے جس کے ذریعے سے فرمایا کہ جب تم روزہ اس طریقے سے رکھو گے کہ روزے سے اطاعت سیکھو، روزے کے ذریعے سے احتیاط سیکھو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے،
اور روزے سے اللہ کا دھیان سیکھو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب روزے سے ہم یہ چیزیں سیکھیں گے تو پھر روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا، جو اللہ نے قرآن میں بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم ہمیشہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو جب ہم روزے سے یہ تربیت حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے، تو پھر ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، پھر ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا، تقوی کی شمع روشن ہوگی، پھر ہمارے دل میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی اطاعت دل میں پیدا ہوگی۔ تو روزے میں اللہ نے یہ جو تربیت رکھی ہے، یہ جو سبق رکھا ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہے اور اس تربیت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ یعنی کیا تربیت، کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے، حلال چیزوں سے جب روزے میں بچ رہے ہیں، تو اب اللہ کی جتنی بھی حرام چیزیں اللہ نے جو کی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے، اپنے آپ کو ان سے بھی بچانا ہے۔ روزے میں اللہ کی جو اطاعت کا سبق ہے کہ جب اللہ نے کہا نہ کھاؤ تو نہیں کھا رہے، جب اللہ نے کہا کھاؤ تو کھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی اطاعت کو اپنی ساری زندگی میں لے کر جانا ہے۔ روزے میں جو اللہ کا دھیان سکھایا جا رہا ہے کہ پانی منہ میں کلی کرتے ہوئے احتیاط برت رہے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے، تو یہ جو اللہ کا دھیان ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس دھیان کو اپنی ساری زندگی میں لے کر جانا ہے، تو پھر روزے سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اس لیے علماء یہ بتاتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے بھی رکنا ہے، لیکن صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، بلکہ روزے میں اللہ کی ہر منع کی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یعنی صرف کھانا پینا چھوڑنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر گناہ سے روکا جائے، اور روزے میں جو اللہ نے تقویٰ کے سبق رکھے ہیں، جو اللہ نے اپنی اطاعت کے سبق رکھے ہیں، وہ سیکھ کر ان کو ساری زندگی میں لاگو کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو روزے کی حالت میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَطْ، اور روزے کی حالت میں چلائے نہ، شور نہ مچائے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر اس کو کوئی گالی دے، روزے کی حالت میں کوئی گالی دے، روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرے، اور وہ اس لیے گالی اور جھگڑا کرے کہ یہ بھی جواب میں گالی دے، یہ بھی جواب میں جھگڑا کرے، تو فرمایا تم جواب میں گالی نہ دینا، تم جواب میں اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، بلکہ یوں کہہ دینا إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے، میں نے تو اللہ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور صرف روزے میں نہیں بلکہ ساری زندگی میں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزہ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، روزہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے روزہ پوری احتیاط سے رکھنا ہے۔ جب ہم روزہ پوری احتیاط سے رکھیں گے، گناہوں سے بچتے ہوئے رکھیں گے، جھوٹ سے بچتے ہوئے رکھیں گے، چغلی سے، جھگڑے سے، گالی سے، بے پردگی سے، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری باقی زندگی میں بھی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، روزے میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، روزے میں چغلی بھی چل رہی ہے، روزے میں فلمیں ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، تو پھر علماء بتاتے ہیں اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک کمرے میں کسی نے ایئر کنڈیشن لگایا ہوا، اے سی لگایا ہوا، اے سی کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو اب اس سے کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس نے دھوپ کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے وہ دروازہ بھی کھول رکھا ہے، دھوپ میں کی طرف جو کھڑکیاں کھلتی ہیں وہ بھی کھول رکھی ہیں۔ اب اے سی کمرے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس دھوپ کی وجہ سے وہ ٹھنڈک نہیں پیدا ہو رہی، وہ اور زیادہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے روزے کا اے سی لگایا ہو جس سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، جس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، دوزخ کی آگ بجھتی ہے، اور دوسری طرف ہم گناہ بھی کرتے رہے، جھوٹ چغلی اور گانا بجانا سننا اور اس طرح کی اللہ کی منع کی ہوئی حرام باتیں، تو وہ بھی اگر چلتی رہیں تو پھر روزے سے جو اصل مقصود ہے کہ دلوں میں تقویٰ کی شمع روشن ہو، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر جیسے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اپنے اوپر عبادات کو غالب کرنے کا مہینہ ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ تراویح اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہر سجدہ بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر سجدہ بندے کو، بندی کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو عام دنوں میں تو 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 20 تراویح کا عمل دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دے دیا۔ تو 20 تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، جب 40 سجدے کریں گے روزانہ تو 40 ہم اللہ کے قرب کے مقامات طے کریں گے، 40 مرتبہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اسی طرح رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے
ایمان کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزے اور تراویح کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن پاک کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک کی نازل ہونے کی ابتدا وہ رمضان سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ بلکہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی اپنے کلام اتارے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سارے کلام اللہ نے رمضان کے مہینے میں اتارے۔ تو اللہ کے کلام کو رمضان کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کو قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کا علم آگے امت تک پہنچایا، تو ان حضرات کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن دن کو اور روزانہ ایک قرآن رات کو پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے رمضان کے ایک مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 کام زیادہ کرو۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ دوسرا فرمایا استغفر اللہ، اور تیسرا فرمایا اللہ سے جنت کے مانگنا، اللہ سے جنت کا مانگنا، اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہ کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا یعنی استغفر اللہ، اور اللہ سے جنت مانگنا، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگنا، یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما دے، مجھے دوزخ سے بچا لے۔ تو فرمایا یہ 4 کام رمضان میں کثرت سے کیا کرو۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ چلتے پھرتے بھی کر سکتی ہیں، آٹا گوندتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں جنت ہمارے لیے طے کر دے، جنت کا فیصلہ ہمارے لیے کر دے، دوزخ سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ تو دل میں آہستہ آواز سے، زبان سے، کھانا پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے مرد روزے رکھتے ہیں تو عورتوں کو اس کا پورا ثواب ملتا ہے۔ جب گھر کی عورتوں نے ان کے لیے سحری بنائی، گھر کی عورتوں نے ان کے لیے افطار کا بندوبست کیا، تو اب یہ سحری افطاری کا بندوبست اس لیے کریں کہ اس کے ذریعے سے میرے گھر والے جو مرد ہیں وہ روزہ رکھیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اب اس نیت سے سحری افطاری بنائیں گے تو ہر سحری افطاری بنانے والی ہماری بہن کو، بچی کو، ماں کو، اس کا گھر کے سارے روزے داروں کا ثواب ملے گا۔ گھر کے ہر روزے دار کے روزے میں ان کا حصہ ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی روزے دار کو افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو گھر کی عورتیں تو روزانہ اپنے گھر والوں کو افطار کرواتی ہیں، ان کو روزانہ یہ ثواب مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ تو گھر کی عورتیں روزانہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ اس کو جنت کی شراب، پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ تو گھر کی عورتیں روزانہ پیاسوں کو پانی پلا رہی ہیں، تو عورتوں کے لیے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ کسی خاتون کے، کسی عورت کے ناپاکی کے ایام ہوں تو ناپاکی کے ایام میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے استغفار کیا جائے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اللہ سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، دعائیں مانگتی رہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ تھی، آپ کبھی کسی کو نہ نہیں فرماتے تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات رمضان میں فرماتے تھے۔ تو جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم روزے کے ذریعے سے اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں، ہم تراویح کا اہتمام کر کے اللہ کو راضی کریں، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جتنا ہو سکے چاہے روزانہ تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی صدقہ کیا کریں۔ اب روزانہ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو اپنے گھر میں کوئی تھیلی بنا لیں، کوئی شاپر رکھ لیں، اس میں 10 روپے ڈال دیں، 20 روپے ڈال دیں، جب کچھ پیسے زیادہ ہو جائیں کسی بھی غریب کو، کسی مستحق کو وہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر جو کہا سنا عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔